الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ کل 19ویں سپارے کو بیچ میں سے کچھ نکات بیان کرتے ہوئے وقت پورا ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا تھا۔ آج وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے کریکٹر میں بہتری لانا چاہتے ہو تو اس کے لیے التزام اس بات کا کرو کہ غیر اللہ کو ہرگز نہ پکارو۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کیونکہ کامیاب صرف وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اللہ کو کس طرح، اللہ کے معبودین کو کس طرح مسلمان پکارتے ہیں، ان سے انجانے میں ایک غلطی ہوتی ہے۔ اس غلطی کی اگر ہم سب مسلمان اصلاح کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں میں داخل ہو جائے۔ انسان جب مشکلات اور پریشانیوں میں آتا ہے تو حل کی طرف جاتا ہے، اور وہ حل شریعت کے مطابق ہو یا شریعت کی غیر مطابقت میں ہو، وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال، گلے میں دھاگا یا منکے کا لٹکانا ہے، یا گھروں کے دروازے پر جانور کی پرانی نال کا ٹھوکنا ہے، یا اپنی سواریوں کے نیچے کالے رنگ کا دھاگا یا دھجی یا جوتی کا لٹکانا ہے۔ انسان کا غرض اس میں یہ ہے، اور انسان کی منشا اس میں یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آؤں گا، ذریعہ یہ بنے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں اگر پناہ مانگنی ہے تو تم اللہ سے خود مانگو، اور اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے ڈائریکٹلی خود کرو۔ ان زاویوں سے، طریقوں سے گھما پھرا کے اپنے مسئلے کو جو تم حل کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارا معاملہ درست نہیں۔ تم اس سے احتیاط کرو اور اس سے اپنے آپ کو بچانے والے بنو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے کریکٹر کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو بدکاریوں سے خود کو بچاؤ۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ فرمایا کہ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے یہ اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور بدکاریوں میں مبتلا نہیں ہوتے، اس لیے کہ ناحق قتل کرنا اور بدکاری کرنا یہ دو اتنے کبیرہ گناہ ہیں، اتنے کبیرہ گناہ ہیں کہ جس شخص نے یہ عمل کیا اس نے گویا کہ اپنے گناہوں کا وبال اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کریکٹر میں بہتری لانے چاہتے ہو تو کیا کرو؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ وہ لوگ اپنی شان اس اہلیت کی بناتے ہیں کہ انہیں جھوٹی گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر کوئی زبردستی جھوٹی گواہی لے تو وہ اس سے بچتے ہیں۔ اب آپ ایک مسئلے کو سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی جائیداد کو، کاروبار کو، اپنے وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے جگہیں خرید لیتا ہے اور ایگریمنٹ آف ٹیننسی بناتا ہے، کرایہ داری کا معاہدہ بناتا ہے۔ کرایہ داری کا معاہدہ عموماً اس زبان میں ہوتا ہے جو نہ کرایہ دار کو نہ آجر کو دونوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ مالک کو پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کرایہ دار کو پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے، نہ مالک کو انگریزی آتی ہے نہ کرایہ دار کو انگریزی آتی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری مرضی کے بغیر دیوار میں کیل بھی نہیں ٹھوکے گا، وہ پورا فرنیچر ٹھوک دیتا ہے۔ یہ معاہدے کو توڑنا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے یہ اپنی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی کے حساب سے یہاں کی دیوار نکالتا ہے، وہاں کا دروازہ نکالتا ہے، وہاں پہ کھڑکی نکالتا ہے، کہتا ہے میری ضرورت ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں کہتے، جبکہ دونوں نے معاہدے پہ دستخط کیے ہیں کہ ہم اس معاہدے کی پاس کریں گے۔ مالک بھی معاہدے کو توڑ رہا ہے اور وہ جو کرایہ دار ہے وہ بھی معاہدے کو توڑ رہا ہے۔ ناجائز بات ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی چیز کا معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے پر گواہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چلتے پھرتے دو آدمیوں کو پکڑا، ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں لگائیں، انگوٹھے لگائے، چل بھائی دو گواہ مقرر ہو گئے۔ یہ گواہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا پکڑ ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی پکڑ ہے کہ آپ نے اور میں نے یہ کیا کام کر دیا۔ آپ خود سوچئے کہ کیا ہم کوئی گھر لیں، کوئی جائیداد لیں، کوئی دکان لیں، کوئی مکان لیں، کوئی آفس لیں، ہم اس میں کتنی ٹھوکا پیٹی کرتے ہیں، جبکہ اس کے ایگریمنٹ آف ٹیننسی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیل نہیں ٹھوک سکتا، یہ دیوار کو خراب نہیں کر سکتا، یہ روغن اس کیفیت میں نہیں کر سکتا، یہ دروازے کو خراب نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے کیا تو یہ صحیح کر کے دے گا۔ کیا ہم جب وہ جگہ خالی کرتے ہیں تو اس کو پہلے جیسی کر کے دیتے ہیں؟ ہم مانتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی پورے کرنے والی بات ہے۔
جبکہ اس میں معاہدے میں یہ بات شریک ہے کہ آپ اس کو پہلے پڑھیں، سمجھیں، اس کی کلاس کو پڑھ لیں، کنڈیشنز کو پڑھ لیں، ٹرم آف کنڈیشن سے اگر آپ ایگری ہیں تو پھر آپ پروسیڈ کریں، اور اگر آپ ایگریڈ نہیں ہیں تو آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہوئے اپنی کلاس اپنی مرضی کے مطابق شامل کریں. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایک رچا رچایا بنا بنایا کام. اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کسی کا گھر ٹوٹ جائے اور وہ طلاق نامہ بنوانے یا خلا نامہ بنوانے چلا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے نوٹری پبلک کے پاس چلے جاؤ. نوٹری پبلک کے پاس بنا بنایا نکاح نامہ اور طلاق نامے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے عورت بدکار تھی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ناچاقی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، الٹی سیدھی ساری کلاوز لکھی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب آپ اس سے کہتے ہیں یہ تبدیل کرو تو وہ اپنی بچت کے لیے کہتا ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، میاں یہ تو خانہ پوری ہے. یہ خانہ پوری نہیں ہے میرے بھائی، خانہ پوری نہیں ہوتی. کوئی بھی معاہدہ، شرعی معاہدہ ہو، دنیاوی معاہدہ ہو، جب وہ میثاق ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، بانڈ پیپر پہ ہو جائے، ایگریمنٹ پیپر پہ سائنڈ ہو جائے تو پھر وہ مذاق نہیں ہوتا، وہ ایک اٹل حقیقت بن جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں سوال ہوگا. آپ تو کلاس لکھی الٹی سیدھی جو لکھی لکھائی چلی آ رہی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے دبا دب سارے کام ہو رہے ہیں. وہ اگر ان چیزوں سے ایگریڈ نہیں ہے یا اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی. اسی طرح بہت سے لیگل ڈپارٹمنٹس میں یہ پرابلم ہے کہ ان کے پہلے کے ڈاکیومنٹیشن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اسی کی کاپی کرو، نام بدلو اور آگے گھسیٹا خان چلا دو. میرے بھائی یہ بہت غلط، بہت غلط. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی ایگریمنٹ ہو، کسی بھی چیز سے متعلق ہو، اس کی زبان آپ کو آنی چاہیے. اس میں لکھا ہوا کیا ہے اس کو پڑھنا چاہیے. اجلت میں دستخط کسی کاغذ پہ نہیں کرنے چاہیے. کہنا چاہیے کہ میں اس کو پڑھوں گا، اس کو سمجھوں گا، آپ مجھے مہلت دے دیجئے. اگر آپ مجھے مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں بغیر پڑھے دستخط نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں آپ کو جواب دہی کرنی ہے کہ اس میں جو آپ نے دستخط کیے آپ اس کے اوپر صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. ہم جذبات میں کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی جگہ دونوں ہاتھوں سے ہمارے سائن کرا لو، ہم نے کون سا دیکھنا ہے، نہ ہمیں پتا ہے نہ سامنے والے کو پتا ہے. یہ بہت کبیرہ گناہ ہے. پھر فرمایا کہ دنیا کی پرواہ نہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کریکٹر کی ڈیولپمنٹ کر دیتے ہیں. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. جناب لوط کو کہا گیا کہ یہ سمجھانا، یہ اپنی نیک نامی کی دعوت دینا، میاں یہ بس کرو، بہت ہو گئی. اگر تم نے بس نہیں کیا تو تمہیں بستی سے باہر اٹھا کے پھینک دیں گے، تمہارے کنبے کو باہر نکال دیں گے. سیدوم بستی میں ایسا ہوا نا جی. سیدوم بستی میں کیا ہوا؟ اللہ نے پتھروں کی بارش کی، پتھروں کی بارش کی. آج تک وہاں پر ایک پہاڑی کا ٹکڑا موجود ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جناب لوط کی بیوی ہے، واللہ عالم. پہاڑی پر ایک حصہ بنا ہوا ہے ایسا جیسا کہ کوئی عورت ہے، لیکن وہ پہاڑی کا حصہ ہے. ہم تو اس کے بارے میں کوئی گمان اور نظریہ نہیں رکھتے کیونکہ وہ ایک پتھر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم پر عذاب اتارا کہ جو قوم دنیا کی پرواہ میں لگ گئی اور اللہ کو چھوڑ دیا. یہاں سے مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اسلام دین کے دنیا کے خلاف نہیں، دین کبھی دنیا کے خلاف نہیں. یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ مولوی وہ ہوتے ہیں جن کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، یہ بنیاد پرست ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ فسادی ہوتے ہیں، یہ اسکول کی تعلیم نہیں لینے دیتے، کالجز میں جانے نہیں دیتے، یونیورسٹیز میں جانے نہیں دیتے. یہ بالکل غلط بات ہے. جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ ناخواندہ ہے بھائی، غلط کرتا ہے. دین کبھی دنیا کی تعلیم سے نہیں روکتا. دین آپ کو سکھاتا ہے کہ دنیا میں آپ نے کیسے چلنا ہے، اور دین آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے آخرت کو کیسے کمانا ہے. یہ جو بیلنسنگ ہے دین اور دنیا کی، یہ آپ کو شرع متین سکھاتی ہے. جب آپ شرع متین کے اوپر چلتے ہیں تو آپ کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں. اسی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی 20ویں پارے میں فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ بتاؤ کہ کس نے آسمان سے بارش برسائی، یہ تو بتاؤ کہ یہ ہرے بھرے باغات کس کے حکم سے لگ گئے، سب اللہ کے حکم سے ہوئے نا. تو پھر تم اللہ کو ماننے والے بن جاؤ. تم کیوں اللہ سے دور ہونے والے بن رہے ہو؟ تم کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلانے والے بن رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں یعنی 20ویں پارے میں توحید کو سوالیہ انداز میں پوچھا تاکہ لوگوں سے پوچھا جائے، کیونکہ توحید کی کئی اقسام ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ دلیل آپ نہ دیں بلکہ اس سامنے والے سے کہلوائیں کہ بھئی یہ ہے یا نہیں ہے.
اسی لیے فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ. ارے بھائی یہ تو بتا دو کہ کیا ہے وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا, ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ کیا کوئی ہے جس نے اس کے بیچ میں نہریں چلا دی یا خود ہی نہریں بہ گئیں؟ کوئی ہے جس نے پہاڑ بنائے یا خود بخود پہاڑ بن گئے؟ کوئی ہے جس نے سمندروں کی روک تھام کی کہ وہ آبادیوں میں نہیں گھس رہے یا یہ خود بخود رک گئے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ جب تم کہتے ہو اوپر والا ہے تو اوپر والے سے رجوع کیوں نہیں کر لیتے؟ تعلق باللہ مضبوط کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کے کیوں نہیں ہو جاتے؟ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کان اللہ لہو, اللہ تعالی اس کے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے, مجھ سے, ہم سب سے بہت محبت فرما رہے ہیں. ہم اللہ کے ساتھ نہیں ہو رہے, ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے, ہم اللہ کی طرف نہیں دوڑ لگا رہے. اللہ تو ہم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ امن یجیب المضطر اذا دعاہ, جب کوئی بے کسی میں پکارتا ہے, دنیا والے منہ موڑ لیتے ہیں, اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں, پیسہ کام نہیں آتا, کوئی ذات پات کام نہیں آتی, اسٹیٹس کو کام نہیں آتا, یہ بتاؤ اس وقت مجبور کی دعا کون سنتا ہے؟ کون ہے جو سنتا ہے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی اور؟ اللہ ہی سنتا ہے نا. تم جب سب جگہ سے نا امید ہو جاتے ہو, اپنی جھولیاں اللہ کے سامنے پھیلاتے ہو, دے دیتا ہے نا تمہیں, ہر بات پوری کر لیتا ہے نا تمہاری چاہتوں سے زیادہ تم کو عطا کر دیتا ہے نا. پھر تم اللہ سے کیوں منہ موڑتے ہو بھائی؟ ہم سب کی نوعیت کیا ہے؟ فطرت ہے, جبلت ہے, عادت ہے, طبیعت ہے, مزاج ہے کہ ہم خوشی میں سب سے پہلے اس ذات کو بھولتے ہیں جو ہماری مجبوری میں سب سے زیادہ ہماری مدد کرتی. وہ ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ بتاؤ امن یبدأ الخلق ثم یعید ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ. ارے یہ تو بتاؤ کہ کیا وہ مخلوق جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے پھر دوبارہ اسے لوٹائے گا, اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے بھر بھر کے روزیاں دے رہا ہے, کیا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ دیکھیے انسان کی پیدائش کیا ہے, مخلوق کی پیدائش کیا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ. اللہ نے اتنا بڑا جثہ بنایا اور پھر اس کو ختم کیا, اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا اور ایک دم کھڑے ہوں گے اور سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سامنے حاضر ہوں گے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کی روزی اتار دیتا ہے. آپ نے روزی کی مثال غور کریں کبھی, اللہ کی سبحان اللہ و بحمدی, اللہ کی شان کیا ہے کہ جو ماں اپنے پیٹ میں بچے کو پال رہی ہے, دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اسی ماں کو اس بچے کی سب سے پہلے روزی کا ذریعہ بنایا کہ اس کی روزی یہیں سے پیدا فرمائیں گے. سب سے پہلے اللہ کی شان عجیبہ ہے. اللہ کہتا ہے تم روزی کے چکر میں بچوں کو قتل کر دیتے ہو. ارے جب ہم پیدا کریں گے تو روزی بھی ہم دیں گے. تمہیں بھی آج تک کھلا رہے ہیں نا, تم تو اپنے خیال خود نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو خود نہیں کھلا سکتے, اللہ ہی کھلا رہا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو روزی دینے والا ہے, تو تم اللہ کو بھلا کے کیسے دوسری طرف چلے گئے؟ یہ تمہارے لیے بالکل غیر مناسب بات. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو توحید کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نور ہدایت ہے اسے دل میں بسانے والے بنو. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین. اے اللہ کے نبی, آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت اسے ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. ابو طالب اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں, خوشی غمی کے ساتھی ہیں, ہر طرح کا ساتھ دینے والے ہیں. انتقال ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے کہا ابو طالب سے, اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے, میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے جھگڑ جاؤں گا. لیکن عمر بن ہشام آ گیا ابو جہل, اس نے کہا ارے خاندانی اساسیت سے پلٹ جاؤ گے, لوگ کیا کہیں گے کہ مرتے وقت موت کی تکلیف میں اپنے دین سے برگشتہ ہو گیا, یہ کیا کرنے لگا ہے, یہ کام نہیں کرنا, اپنے بھتیجے کی بات نہیں سننا. کیا ہوا؟ اسلام قبول نہیں کیا. بہت سے اسکالرز آئے, بڑی بڑی باتیں بنائیں کہ جی ہونٹ ہلا رہا تھا, کلمہ پڑھ رہا تھا, بالکل غلط بات ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے جنازے میں جانا پڑ جائے مجبوراً, اولن تو جائے نہیں لیکن جانا پڑ جائے, تو جنازہ نہ پڑھے, عزت سے تکریم سے اس کی تدفین کرے, اور تدفین کرنے کے بعد جب واپس آئے تو پہلے غسل کرے, پھر اپنے معمولات کو کرے,
اور دلیل کیا ہے؟ سنن نسائی مشتبہ میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اپنے والد کی تدفین کراؤ اور جب تدفین کر کے آؤ تو مجھ سے ملنا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ابو طالب کا جنازہ تو ہوا نہیں کیونکہ غیر مسلم تھے، ان کی تدفین کی، اور تدفین کر کے جب آئے تو اللہ کے نبی نے کہا علی سے، علی جاؤ جا کے غسل کرو پھر آؤ۔ پھر جناب علی کو غسل کروایا گیا اور غسل کرنے کے بعد پھر ان سے اللہ کے نبی نے تعزیت کی اور ان کو تسلی دی کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ تو اگر کسی کافر کے جنازے میں جانا پڑ جائے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عدم تکریم کریں، ارے وہ بھی تو اللہ کا بندہ تھا نا، جو تھا ہو گیا، اب وہ جانے اس کا رب جانے۔ اب آپ نے تدفین کرنی ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو عزت سے اس کی تدفین کریں، لیکن آنے کے بعد خود کو پاک کریں، کیونکہ موارات المشرک جو ہے، مشرک کی جو میت ہے وہ پلید ہوتی ہے، کافر کی جو میت ہے وہ پلید ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں کرنا کہ وہاں ساز بازے چل رہے ہیں تو آپ نے بھی کراس سٹچ بنانا شروع کر دیا اور کراس کرنا شروع کر دیا، نہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے، بالکل یہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے اس کی مخاصمت اور مخالفت کرنی ہے، لیکن بحیثیت انسان اس کی تدفین میں اگر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے تو آپ عزت سے اس کی تدفین کر سکتے ہیں، لیکن آنے کے بعد غسل واجب۔ اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو رات کو سکون کے لیے اور دن کو کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ تمہارے لیے راتوں کو بنایا اور دن کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو راتوں کو اور تم کام تلاش کرو دنوں میں۔ لیکن ہمارے ہاں الٹا پہیا چل رہا ہے، ہم رات کو جاگ رہے ہیں، دنوں کو سو رہے ہیں۔ جب ہم رات کو جاگ رہے ہیں اور دنوں کو سو رہے ہیں تو ہماری طبیعتوں کا مزاج، ہمارا اندرونی حساب کتاب سب پلٹ رہا ہے، اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ اس میں کوتاہی ہماری ہے، ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ اللہ کہتا ہے کھانا پہلے کھاؤ، ہم لیٹ کھاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے رات کو سو جاؤ، ہم رات کو جاگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے صبح اٹھو کام پہ جاؤ، ہم نہیں جاتے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ روزیوں میں برکت نہیں دے رہا۔ بھائی تم جب اللہ کی بات نہیں مان رہے تو پھر اللہ تمہیں روزیوں میں برکت کیسے دے گا؟ غلط بات تو ہم کر رہے ہیں نا، اللہ تو نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تو ہمیں صحیح طریقہ بتا رہے ہیں، مگر ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ جب ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے تو پھر ہمارے لیے نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور نفع کم ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی مختلف قوموں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو کیا کہا؟ اے میری قوم والو، اللہ سے ڈرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو کہ اس دن سارا کچھ کھل جائے گا اور سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کے نہ گھومو۔ یہ جو زمین میں فسادی بن کے گھومتے نا، ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا پھر کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، پھر کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، پھر انسان بیٹھے بیٹھے سارے معاملات ہو جاتے ہیں، اور انسان کو ایک لمحہ، ایک موقع، ایک لحظہ بھی نہیں ملتا، پلک جھپکانے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور اجل آتی ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک ساعہ، ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک منٹ، ایک کوارٹر سیکنڈ بھی نہیں ملتا، اللہ رب العالمین اس کی روح نکال لیتے۔ تو اس سے پہلے وقت ختم ہو جائے اکڑ کر چلنا بند کر دو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے دوستی کرو، جیسے اللہ کہتا ہے ویسے ہو جاؤ، تاکہ کامیابی اور کامرانی انشاءاللہ مقدر بن جائے۔ اور پھر آخری بات کیا ہے کہ اپنی زبانوں سے کلمہ توحید کہا کرو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اللہ کہتا ہے تم سب کو میری طرف پلٹنا ہے، دیکھو میں تمہیں روزیاں دے رہا ہوں نا، تو تم میری بات مانو، اور جن کو تم پکارتے ہو میرے سوا یہ تمہارے نہ کام آ سکتے ہیں، نہ تمہیں بنا سکتے ہیں، نہ انہوں نے کچھ تمہارے لیے کوئی چیز مہیا کی ہے، نہ یہ تمہیں روزی دے سکتے ہیں۔ تمہیں کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، تو مجھ سے مانگو، مجھ سے تعلق جوڑو، مجھ سے تعلق میں مضبوطی اختیار کرو، تو میں تمہارے لیے بے شمار نعمتیں مہیا کر دوں گا، اور میری قدردانی کرو گے تو میں تمہیں بے آسرا ہونے سے بچا لوں گا۔ لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر کائنات والے مل کے تمہیں کچھ نہیں بچا سکتے۔ دیکھیں ہم روزی کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں، معاشی طور پہ کتنے پریشان ہوتے ہیں، سب روتے رہتے ہیں، سب مجھ سمیت روتے رہتے ہیں، جتنے پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے، کاروباری اور غیر کاروباری ہیں، جی حالات بہت خراب ہیں۔ حالات خراب نہیں ہوتے، حالات سب صحیح ہوتے ہیں، بندہ خود صحیح نہیں ہوتا، بندہ خراب ہوتا ہے۔
آپ شاکر بن جائیے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی برسات فرما دے گا. آپ اللہ کی قدردانی کرنے والے بن جائیے، اللہ کے بے شمار احسانات آپ کے اوپر ہو جائیں گے. اور آپ اللہ کی ناشکری کرنے والے بن جائیے تو پھر ہر چیز میں آپ کو اعتراض ہوگا. لیکن بالآخر اللہ ہی ہے جس کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ ہی ہے جو ہر طرح کی نعمتیں مہیا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جس کی طرف پلٹنا ہے. آئیے ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اخلاص کے ساتھ پلٹنے والے اور اللہ کی باتوں کو ماننے والے بن جائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ سنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.